السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می بابر دیوان، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ عورت اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرے تو وہ فحشہ، اور مرد اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرے تو وہ سنت رسول ہے۔ یہ کیسا تمہارا اسلام ہے؟ میں اس اسلام مذہب کو نہیں مانتی، یہ کہنا ہے کہ نان مسلم لیڈی کا۔ آئی تھنک وہ کانفرنس کے اندر ڈاکٹر ذاکر صاحب سے ایک انٹرسٹنگ قسم کا سوال کرتی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کو کیسے امپریس کرتے ہیں، کیسے دلائل دیتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ویڈیو کو پلیز آپ نے اینڈ تک جڑے رہنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ بھی کریں۔ چلیے جی دیکھ لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ لیٹ گیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو۔ I said immoral because if a woman has more than one man, she is a bad woman. But if a man has more than one woman, it's okay, yeah? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کی 4 شادیوں کو لے کر بڑا ہنگامہ مچا رہتا ہے۔ آئے دن غیر مسلم یہی مدعا لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کیا 4 شادیاں صحیح ہیں یا نہیں؟ اسلام پر تنقید کرنے والے اس اجازت کے پیچھے کی حکمت نہیں دیکھ پاتے۔ ان کی سوچ اگر اتنی ہی وسیع ہوتی تو وہ بغیر علم کے محقق تنقید برائے تنقید ہی نہ کرتے۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی اسلام اور 4 شادیوں کے موضوع پر 4 شادیوں کی حکمت، اس کے پیچھے کے عوامل اور اس سے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی سوالات کیے۔ ہر جواب کے بعد اس خاتون نے ایک اور سوال کھڑا کیا، مگر ڈاکٹر صاحب نے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے۔ آپ کو یہ ساری گفتگو اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے دکھاتے اور سناتے ہیں۔ ناظرین، اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا بےہودہ اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ مجھے 4 شادیوں کے مفہوم کا علم ہے، مگر آپ کی زبانی میں آپ کے خیالات جاننا چاہتی ہوں۔ اور اگر عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں، جیسا کہ آپ بھی کہتے رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں کو لڑنا نہیں چاہیے، تو اگر عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں تو مسلمانوں کو ایک بیوی رکھنے کی پابندی کرنا چاہیے۔ I find it immoral and vulgar for a Muslim to have more than one wife. What do you think about this? Actually, I know the roots of this, but I want to know your opinion about this. And I think if our religions, Christianity and Islam unites, I think that Muslims should have one wife. اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو اتفاق سے رہنا چاہیے، مگر اس 4 شادیوں والے پوائنٹ پر آپ کا اتفاق دینے پر زور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، چاہے ہم اکیلے ہی کھڑے ہوں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک چیز جس کی دین اجازت دیتا ہے اس کو رد کر کے دوسرے مذہب کے ساتھ اتفاق کا مجھے کوئی دینی فائدہ نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک دنیا میں واحد آسمانی صحیفہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف ایک شادی کرو۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آسمانی کتاب ایسی موجود نہیں جو قرآن پاک کی طرح واضح الفاظ میں کہتی ہو کہ ایک شادی کرو۔ اگر آپ ہندو صحیفے رامائن کو پڑھیں، اس میں شری رام کے باپ کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ اگر آپ مہا بھارت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھیں۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو سلیمان کی 700 بیویاں تھیں، ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں۔ تو ہندوازم، عیسائیت اور دیگر مذاہب میں کوئی قید ہی نہیں، آپ 2، 4، 8، 10 یا چاہے تو کتنی ہی شادیاں کر لیں، کوئی حد ہی مقرر نہیں کی گئی۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے شادیوں کی تعداد پر حد مقرر کی ہے۔ سورہ نساء میں لکھا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ تو یہاں تو صرف اسلام ہی واحد مذہب ہے جو ایک مقررہ تعداد سے زیادہ شادیوں کو حلال قرار نہیں دیتا، اور ایک سے زیادہ شادیاں بھی تبھی کرنے کی اجازت ہے جب مرد تمام بیویوں میں انصاف کر سکے، ورنہ تو ایک ہی شادی کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر مرد تمام بیویوں میں انصاف کر بھی سکتا ہے تو بھی 4 شادیوں سے زیادہ شادیاں کر نہیں سکتا۔ اب اگر سورہ نساء کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ مرد کو انصاف لازمی کرنا چاہیے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور تم عورتوں کو ہرگز برابر نہیں رکھ سکو گے، اگرچہ اس کی ہرس کرو سو تم بالکل ہی ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری عورت کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے غیر مسلموں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں کرنا لازم ہے۔ یہ لازم نہیں بلکہ
مرد کو ہدایت ہے کہ انصاف کے ساتھ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اب اگر اس کو منطقی طور پر دیکھیں تو مرد اور عورتیں ایک ہی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں، مگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ بچیاں جراثیموں اور بیماریوں سے بچوں سے زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتی ہیں، تو ان جراثیموں اور بیماریوں سے بچیوں کی نسبت بچے زیادہ مر رہے ہیں۔ پھر زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے اور سگریٹ نوشی کے باعث مرد مرتے ہیں، شراب نوشی سے مرتے ہیں، جنگوں میں مرد مرتے ہیں، تو مرد عورتوں کی نسبت زیادہ تعداد میں مرتے ہیں۔ آج اگر آپ سروے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، سوائے ان ممالک کے جو ترقی پذیر ہیں۔ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ بھارت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے کیونکہ لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ حمل گرانے کے لیے جگہ جگہ کلینک بنے ہیں، اگر یہ کام روک دیا جائے تو بھارت میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ So according to Hinduism, according to Christianity, you can marry as many wives as you wish. 1, 5, 10, 20,000, 10,000, no upper limit. Islam says marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ اعداد و شمار کے مطابق نیو یارک میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 10 لاکھ زیادہ ہے۔ پورے امریکہ میں عورتیں 80 لاکھ کی تعداد میں مردوں سے زیادہ ہیں۔ جرمنی میں 50 لاکھ، انگلینڈ میں 40 لاکھ، روس میں 90 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ سوچے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت والی بات پر متفق ہوا جائے اور میری بہن یا آپ کی بہن نیو یارک میں ہے، ہر مرد کو ایک بیوی مل گئی تو بھی 80 لاکھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو کوئی مرد نہیں ملے گا۔ ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ دوسری شادی کر لیں یا پھر پبلک پراپرٹی بن جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ امریکہ میں کیے گئے سروے کے مطابق کوئی بھی ایک شخص شادی سے پہلے 8 خواتین کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے اور شادی کے بعد بھی مرد نہیں رکتے۔ ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، وہ کسی شخص کی 20 گرل فرینڈز بھی ہوں جن کے ساتھ وہ جنسی تعلقات قائم کرتا ہوگا، مگر معاشرے کو اس گرل فرینڈ رکھنے پر ویسا رد عمل نہیں دے گا جیسا دوسری شادی کرنے پر دے گا۔ اگر کوئی قانونی طور پر کسی شخص کی دوسری بیوی بنتی ہے تو اس کو حقوق ملتے ہیں، عزت ملتی ہے، معاشرے میں مقام ملتا ہے۔ اگر کسی کی گرل فرینڈ بن جائے تو اس کو نہ عزت اور مرتبہ ملتا ہے نہ ہی قانونی حقوق۔ تو اسلام نے تو ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تاکہ عورتیں عزت کے ساتھ رہ سکیں۔ ایک خاتون اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، مگر شریعت کہتی ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور کوئی مومنہ نہیں چاہے گی کہ اس کی مسلمان بہن معاشرے میں کسی کی گرل فرینڈ بن کر زندگی گزارے۔ Or if your sister happens to live in America and if the market is saturated, every man has found a woman for himself, yet there will be 7.8 million females who will not find life partners. The only option remaining for these 7.8 million females is that they either marry a man who already has a wife. You can have as many mistresses as you want, 1, 10, 20, no problem. But legal wife more than one, it doesn't go down the throat. اس خاتون نے یہ لمبے دلائل سن کر کہا کہ اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ مرد ہوں تو وہ فاحشہ کہلاتی ہے، مگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو وہ اچھا آدمی کہلاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ I said immoral because if a woman has more than one man, she is a bad woman. But if a man has more than one woman, it's okay, yeah? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو جائیں تو ٹھیک ہے، مگر ایک سے زیادہ عورتیں رکھی ہوں تو وہ لازمی غلط کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ گرل فرینڈ نہیں بیوی رکھنی چاہیے، اگر وہ نکاح کرتا ہے، انصاف کرتا ہے تو وہ اچھا آدمی ہے۔ اس خاتون نے ایک اور سوال کیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ عورتوں کی آبادی کم ہو اور مردوں کی بڑھنا شروع ہو جائے تو کیا پھر عورتوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہوگی؟ In case if female population increases and male population decreases, so female can have 2 or 3 husbands. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا اور سوچ سمجھ کر کیا ہے، مگر وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اس نے یہ نظام بنایا، اس نے عورتوں کو مضبوط بنایا، وہ بیماریوں سے زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتی ہیں۔ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ سال جیتی ہیں، اور اسلام مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے مگر عورتوں کو نہیں۔ اس کی وجہ کو جاننا چاہیں تو مرد کی 4 بیویاں ہوں اور ایک بچہ پیدا ہو تو سب
عورت کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں کون سی ہے اور باپ کون ہے۔ مگر ایک خاتون کے 4 شوہر ہوں اور خاتون حاملہ ہو کر بچے کو جنم دے تو ماں کو تو پتہ چل جائے گا، مگر باپ کا پتہ کیسے چلے گا کہ ان 4 شوہروں میں سے بچے کا باپ کون ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے جائیں اور آپ کے 2 شوہر ہوں تو آپ کو وہاں بچے کے باپ کے نام کے خانے میں 2 مردوں کے نام لکھنا ہوں گے۔ آج کل میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے، ڈی این اے سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون باپ ہے، مگر یہ آج کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے یہ سہولت نہیں تھی، اور صرف یہی وجہ نہیں کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی اور عورتوں کو 1 کی۔ وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کی نسبت جنسی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرد 1 سے زیادہ بیویوں کو رکھ کر ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، عورتیں ایسا نہیں کر سکتی۔ ان کو ماہواری آتی ہے، ان میں سائیکولوجیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو وہ مردوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی۔ Furthermore, there are various other reasons. Man is biologically more sexual as compared to the woman. Thirdly, a man can do the role of a multiple husbands as compared to women doing a role of multiple wives. Because she undergoes menstrual cycle, there are various psychological changes which it will be difficult for her to do the role of multiple wives. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ مرد ان عورتوں اور عورتیں ان مردوں کے ساتھ وفادار رہیں، یعنی کسی اور کے ساتھ باہر تعلقات نہ بنائیں، تو ان کو جنسی طور پر لگنے والی بیماریاں نہیں ہوتی۔ مگر وہیں دوسری طرف سائنس کہتی ہے کہ اگر عورت 1 سے زیادہ مردوں کے ساتھ جنسی ملاپ کرے تو عورت اور ان مردوں کو جنسی بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو میڈیکل اور سائنسی طور پر ایک خاتون کے لیے 1 سے زیادہ شادیاں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ہاں تو آرٹیز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ اور اسلامی نالج آپ کو کافی کچھ آئی تھنک مل گیا ہوگا۔ اور اس لیڈی نے جو انٹرسٹڈ قسم کے سوال کیے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو مطلب امپریس کیا ہے، دلائل دے کر امپریس کیا ہے، ایگری کر دیا ہے۔ تو آپ کی کیا اوپینین، آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ بھی کریں۔ تو ٹیک کیئر، بائے بائے۔